کے عشق نے پھر ابھار مار دیا. سبحان اللہ. پھر آپ نے اونچی آواز سے بات ذکر الہی کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے پھر ان پر کوڑے برسانے شروع کر دیے. پھر لوگوں نے انہیں ظلم کرنا شروع کر دیا. پھر لوگوں نے انہیں عزت پہنچانا شروع کر دیا. جتنا تکلیف بلال کو ہوتی اتنا ہی تکلیف مدینے میں بیٹھے ہوئے مدینے والے آقا کو ہوا کرتی تھی. اتنا امت کے غم میں، اتنا اس بلال کے غم میں میرے نبی روتے تھے کہ جب نبی کی بارگاہ میں کبھی صدیق پہنچتے تو صدیق سے دیکھا نہ جاتا کہ نبی کے آنسوؤں کو پہنچے. کہ کبھی بلال کی بارگاہ میں جاتے تو بلال کے جسم کو دیکھتے کہ لہو لہان ہے، خون کا قطرہ بہ رہا ہے، زبان سے راڑ ٹپک رہی ہے، بھوکے پیاسے ہے بلال، زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے. بلال پھر بھی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ احد کے نعرے بلند کر رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں. بات برداشت نہ ہوئی تو ایک دن جناب عباس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا کہ اے بات تم ابھی ایمان نہیں لائے، میری نہیں چلتی ہے، میں ایمان والا ہوں، وہ بندہ کافر ہے، ایسا کرو تم ابھی ایمان لے جائے ہو، شاید تمہاری بات مان جائے، تم جاؤ امیہ بن خلف سے بلال کا سودا طے کر کے آ جاؤ. اتنے درہم میں، اتنے دینار کے بدلے کیا وہ بلال کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ کو جناب عباس امیہ بن خلف کے دربار میں پہنچے. سنو، جھوٹے کیسے ہوتے ہیں، مکار کیسے ہوتے ہیں، غدار کیسے ہوتے ہیں، بے وفا کیسے ہوتے ہیں، بدگمان کیسے ہوتے ہیں، بے ایمان کیسے ہوتے ہیں. خریدا تھا امیہ بن خلف نے جناب عبداللہ وہ بدبخت کافر سے صرف 2 درہم کی بنیاد پر، لیکن جب باری آئی سیدنا صدیق اکبر کی خریدنے کو تو جھوٹ پر جھوٹ بول کر کے کہہ رہا ہے میں اپنے معبودوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اسے 2000 درہم میں خریدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو، جھوٹے انہیں کہتے ہیں، مکار انہیں کہتے ہیں، غدار انہیں کہتے ہیں جو اپنے معبود کی جھوٹی قسم کھا کے ایک کالے کلوٹے بلال کو بیچنے کے لیے تیار ہے. اور سنو، بلال سے کہنا، اور سنو عباس صدیق سے جا کے کہنا جو تمہارے پاس جو تمہارا کاروبار دیکھنے کے لیے ملک شام کی جو حسین جو لونیاں ہیں، جو غلام ہیں، خوبصورت ہیں، اور ایک وہ جوان جو سب سے زیادہ قابل پڑھا لکھا تمہارے پاس کام کرتا ہے، مجھے وہ تینوں چاہیے اور اس کے عوض میں 2000 درہم بھی چاہیے. تب آئیں اور بلال کو لے جائیں. جناب عباس آ کر کے سیدنا صدیق اکبر سے سودے کے معاملات بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پہ قربان جاؤ رنجور مسلمانوں حضور کے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جاؤ میں نے قبول کر لیا. حضرت سیدنا صدیق کی اس پیغام کو لے کے جناب عباس پھر پہنچے اور امیہ بن خلف سے معاہدہ کیا. تو حضرت عبداللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس سودے کو سن کر امیہ بن خلف کے خلاف ہے آخر اس کالے کلوٹے میں خوبیاں کیا ہے، خوبیاں کیا ہے جو صدیق اتنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایک انپڑھ کے لیے، ایک گوان کے لیے، ایک کالے کلوٹے کے لیے اتنا بھاری سودا، اتنا مہنگا سودا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ابے تمہارے کیا سمجھ میں آئے گا؟ جس کو مدینے والے آقا سمجھ میں آ گئے ہو، جس کو مدینے والے آقا سمجھ میں آ گئے ہو، زمانہ اس کی نگاہوں میں نہیں جمع کرتا ہے، زمانے کے لوگ اس کے آنکھوں میں نہیں بھایا کرتے ہیں. جس کے نگاہوں میں، جس کے سینے میں چہرہ والضحیٰ بس گیا ہو، سبحان اللہ. اچھا کہ پورا مجمع سبحان اللہ. نبی کے چہرے کو قسم کھا کے رب نے کہا والضحیٰ، تیرے محبوب قسم ہے تیرے چہرے کی، ہمیں تم اس نبی کے چہرے کے نام پہ کیوں نہیں بولتے؟ سبحان اللہ. سبحان جس رب نے خود پیدا کیا، خود بنایا اس محبوب کو، اور پھر اسی محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہے والضحیٰ، قسم ہے میرے محبوب تیرے چہرے کی. کوئی اتنا پیار کرتا ہے دنیا میں نہیں کر سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے پر اپنے 2 دربار میں جو لونیاں آپ کے یہاں خادمہ تھی، غلام ہوا کرتی تھی، آپ نے ان کو بھی امیہ بن خلف کے حوالے کیا. اپنے دربار میں جو سب سے قابل آدمی تھا، جو خادم تھا، اس کو بھی آپ نے اس کے حوالے کر دیا. چونکہ بات کی مصطفیٰ کریم کی جب بلال کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار میں لگ کے تنہا تنہا رویا کرتے تھے اور ایک آہ لگاتے تھے، اے اللہ کاش کہ تو مجھے بھی دولت دیتا تو میں اپنے بلال کو کھڑے کھڑے خرید لیتا. جناب صدیق کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی. قدم مصطفیٰ پہ
سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پیشانی کو خم کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، میں یا رسول اللہ آپ کا صدقہ ہوں، میرے پاس جو مال و زر ہے، جتنا مال خزانہ ہے، یہ سب کچھ آپ کی عطا ہے، یہ صدیق بھی آپ پہ قربان، اور صدیق کی ساری زندگی کی کمائی بھی آپ پہ قربان، جہاں صدیق کی دولت ہے وہ صدیق کی دولت نہیں، یہ میرے رسول پاک کی دولت ہے، آپ جتنا چاہے خرچ کریں۔ اتنا سننا تھا مدینے والے آقا نے جناب صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگر وقت زیادہ ہو جائے تو کوئی حضرات انگشت نمائی نہ کرے، بات پوری ہونے کے لیے 2 منٹ زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن سن لے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی پہنچ کر کے حضرت بلال کو وہاں سے واپس نکال دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں صدیق اب دیر نہ کر، آئے سبحان اللہ، صدیق اب دیر نہ کر، اب دل بے چین ہے، بے قرار ہے، چہرہ بددعا کو دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، چہرہ بددعا کو دیکھنے کے لیے، نبی کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جتنا ظالموں نے ظلم کیا مزہ نہیں آیا، تکلیف تو اب زیادہ ہو رہی ہے، تو مجھے لے کر کے چل، میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ لوں۔ بلال بھوکے ہیں، بلال پیاسے ہیں، بلال کا جسم لہو لہان ہے، بلال کا جسم سے خون کے قطرے جاری ہے، بلال کے منہ سے رال بہ رہی ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، تم جس رال والے کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہو، اپنے منہ پہ رومال لگا لیتے ہو، صدیق اکبر کی صداقت پہ قربان جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس بلال سے کہتے ہیں اے میرے بھائی، اس حالت پر اگر تم جاؤ گے، نبی اگر تمہیں دیکھ لیں گے، تمہیں دیکھے بغیر نبی کا یہ عالم ہے کہ نہ جانے کتنی راتیں رو رو کر کے گزارتی، اگر اس حالت میں وہ تمہیں دیکھ لیں گے تو تم ذرا سوچو ان پر کیا گزرے گی۔ لہٰذا تم میرے گھر چلو، پہلے میں تمہیں نہلاتا دلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں صدیق اکبر، اس لیے سارے زمانے میں یہ بات مشہور کر دی گئی، کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی کسی بھی مسجد کا امام ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر بلال کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کو دلاتے ہیں، سبحان اللہ، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، داڑھی کو بھی صاف کرتے ہیں، بال کو بھی صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد ایک چٹائی پر بٹھاتے ہیں، سجاتے ہیں، سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ، بالوں کو بھی سنوارتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بازار مکہ پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کرتا بھی خریدا، نیا کرتا، سبحان اللہ، نیا جبہ خریدا، نیا امامہ شریف بھی خریدا، سبحان اللہ۔ حضرت بلال ابھی تک لہو لہان تھے، ابھی تک جسم میں نہ جانے کتنے زخم تھے، ان زخموں پہ بھی صدیق اکبر نے مرہم لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے سجایا، رچایا انہیں امامہ شریف بھی باندھا، ان کے آنکھوں میں سرما بھی لگایا، ان کے کیسوں کو بھی سوارا۔ بھوکے ہیں بلال، پیاسے ہیں بلال، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں۔ کھلانے کے بعد جب شکم شیر ہو گئے، جب بلال خوبصورت لگنے لگے، جب بلال کا چہرہ چمکنے لگا، جب چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اب صدیق کہتے ہیں اب چلو میرے نبی کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، اب چلو میرے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا صدیق، عشق رسول کے باب اول کا نام صدیق اکبر ہے، باب اول باب دوم کا نام جناب بلال ہے، دو عشق رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے چہرہ صدیق کو دیکھا، مسکرا اٹھے، چہرہ بلال کو دیکھا، مسکرا اٹھے۔ آقا خود اتنا بے چین تھے، بے قرار تھے اپنے بلال کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی آہٹ سنی اٹھ کھڑے ہوئے، دوڑ کر کے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے بلال کو، اپنے غلام کو سینے سے لگا لیا۔ مسلمانوں دیکھو، آقا ایسے کو کہتے ہیں، دادا ایسے کو کہتے ہیں کہ غلام نے تو اپنے، وہ اپنے غلاموں کو سب سے زیادہ سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں۔ اسے پیغمبر اعظم کہتے ہیں، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اسے تاجدار انبیاء کہتے ہیں۔ اور ہم ایک مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا، اس کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا عروج نہیں دیکھنا چاہتا۔ حسد، جلن، چیر۔ میرے بھائیوں، اگر تم کسی اپنے مومن بھائی کو پڑھتے ہوئے دیکھو، اسے عروج پر دیکھو، اس کی بلندیوں کو دیکھو، تو اسے حسد نہ کرو، اس سے تم جلو مت، بلکہ
کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آؤ. کہیں یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ تمہیں بھی اٹھا کے اس مقام پر کھڑا کر دے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد ایک باشعور بی بی سبحان اللہ, ایک باوفا بی بی سبحان اللہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر سے آواز دیتی ہیں اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ, آپ کا غلام بلال آیا ہے, مبارکباد ہو, مبارکباد ہو. سبحان اللہ. قتل امکان میرے آقا فرماتے عائشہ میرے بلال کے لیے کھجورے لے آؤ. سبحان اللہ. سنو بلال کا کتنا خیال تھا نبی کو. بات بلال کی نہیں تھی, بات غلام کی تھی, بات عشق کی تھی, بات عشق رسول کی تھی. عشق رسول کا جو چراغ جناب بلال کے سینے پہ جل چکا تھا, اس آگ کو بجھانے کا وقت آ گیا تھا. جس بلال کے سامنے ان کی بیوی کو ریت پر گھسیٹا گیا, ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, ان کے بچوں کو ستایا گیا, ان کے بچوں کو مارا گیا, ان کی بیوی کی عزت لوٹنے کی جسارت کی, اس بلال نے سب کچھ دیکھا لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا, نبی کی صدائیں بلند کرنا نہیں چھوڑا. اسے کہتے ہیں سچا اور پکا بندہ مومن, اسے کہتے ہیں مسلمان. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کھجوریں پیش کی, سبحان اللہ, میرے نبی نے سوکھی سوکھی کھجور اپنے لیے رکھ لی اور جو ملائم کھجوریں تھی وہ اپنے غلام بلال کو بھیجا. اسے کہتے ہیں آقا, اسے کہتے ہیں داتا, اسے کہتے ہیں شاہ, اسے کہتے ہیں بادشاہ. بادشاہ اسے کہتے ہیں. اور آج کے حاکم, آج کے بادشاہوں کا تو ماحول یہ ہے کہ اگر ہمارے مذہب اسلام میں کوئی شخص تھوڑا سا دولت مند ہو گیا تو وہ ایسا آقا بن جاتا ہے کہ وہ غریبوں کو ہی حق مارنے لگتا ہے. بولا ہے کہ نہیں؟ یہ تمہارا ہی آئینہ میں تمہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, ایسا کرنا چھوڑ دو میرے سے. تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, مرنا ہے, تمہیں منہ دکھانا ہے, پھر تم سے بروز محشر تمہارا رب تم سے پوچھے گا تم کیا جواب دو گے؟ وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے سامنے رکھے گا, تمہیں اصرار کرنا ہوگا, تم شرمسار ہو جاؤ گے, تم گردنیں جھکا لو گے, اے اللہ ہم نے کیا ہے, کیا کیا. پھر رب کہے گا اچھا بتا, یہ تو تیرے چھوٹے چھوٹے تھے, اب تیرے بڑے بڑے گناہ کھولوں تب کیا کرو گے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ رب ہمارا ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے؟ یقین رکھنے کے باوجود بھی تم یہ گمان بھی نہیں رکھتے ہو کہ جو ہم کال کوٹری کے اندر کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا رب دیکھ رہا ہے. تم اندر بلینکٹ کے اندر اوڑھ کر کے کیا کر رہے ہیں وہ بھی تمہارا رب دیکھ رہا ہے. ہمیں جو زمین کے اندر جا چکے ہیں ان کو بھی رب دیکھ رہا ہے, جو زمین کے اندر اوپر آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. مسلمانوں وقار کو بدل ڈالو, کردار کو بدل ڈالو. اب وقت نہیں ہے کہ کس وقت توبے کا دروازہ اللہ کے حکم کے مطابق بند ہو جائے, کوئی پتہ نہیں, لیکن ابھی وقت ہے. آج حساب کر لو, آج عمل کر لو, آج نیکیاں کما لو, کل تمہیں حساب دینا ہوگا. قبر میں جانے کے بعد نیکیاں ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ملے گی, بس حساب دیا جائے گا. پھر حساب میں کہیں بھی گڑبڑ گھوٹالا ہوگا تو بہت مار کھاؤ گے, بڑا ظلم ہوگا پھر تمہارے ساتھ. بات بہت لمبی چلی گئی لیکن گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی. برائے کرم حضرات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. آئندہ جمعہ یہ گناہ